الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک کو آزاد ہوئے تقریباً 70 سال ہو چکے ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد میں مسلمانان ہند کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور جو کام کرنا چاہیے تھا، یقیناً ہم نے وہ نہیں کیا، جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں اور مزید اس کا پرینام ہمارے سامنے رہے گا، اس کا نقصان ہمارے سامنے رہے گا۔ ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے جس چیز کی اہم ضرورت ہے اس کو پورا کریں، اور وہ یہ ہے کہ آج کے وقت میں ہمیں اسکول و کالجز کے اوپر اور ہاسپٹلز کے اوپر اور اپنے میڈیا چینل کے تعلق سے سوچنا چاہیے اور سوچ کر کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اگر آج ملک میں ہمارے پاس ہاسپٹل ہوتے، ہمارے پاس میڈیا چینل ہوتا، اسکول و کالجز ہوتے، تو یقیناً جو خمیازہ ہماری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے شاید کہ وہ بھگتنا نہ پڑتا۔ ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، لیکن بتائیے کہ اس کا متبادل طریقہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں، اس کے اپوزٹ میں کیا طریقہ ہے؟ آپ ایسی دور کے اندر اور ایسے وقت میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر عصری علوم کا دور دورہ ہے۔ یقین جانیے کہ دینی تعلیم سے روکنا نہ میری مراد ہے، آپ دینی تعلیم خوب حاصل کریں، وہ تو ہر ایک امت مسلمہ کا، ہر مسلمان کا فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عصری علوم کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے صحابہ کو سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ کسی صحابی کو فرمایا عبرانی زبان سیکھو، کسی سے فرمایا کہ سریانی زبانیں سیکھو۔ تو اولاً تو یہ کہ ہم نے ان علوم کو جو تقسیم کیا ہے علم دینی اور علم دنیاوی کے نام سے، یاد رکھیے گا کہ تعلیم ہے۔ اس وقت میں امت مسلمہ کی اہم ضرورت ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے۔ تو ہمیں اس تعلق سے بھی فکر مند ہونا چاہیے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ جگہ جگہ پر ہمارے پاس میں اچھے اسکول و کالجز ہوں، اور بہترین اچھے اسکول ہوں، لیڈیز اسکول الگ ہوں، گرلز اسکول الگ ہوں، جینٹس اسکول الگ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جہاں ہم اتنا بڑا پیسہ شادیوں کے اوپر، لہو و لعب میں اور فضولیات کے اوپر خرچ کرتے ہیں صرف نامواری کے لیے، ہمیں ضرورت ہے کہ اس پیسے کو سیکیور کر کے، اس کو محفوظ کر کے ہمارے پاس میں اچھے ہاسپٹلز بھی ہونے چاہیے، تاکہ ضرورت پڑنے پر، وقت پڑنے پر وہ کام آ سکیں۔ ہمارے پاس میں میڈیا ہاؤسز بھی ہونا چاہیے۔ اگر آج ہمارے پاس میں میڈیا ہاؤس اپنا ہوتا تو یقیناً ہمیں دوسروں کے منہ تکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج دوسری کمیونٹیوں کے پاس میں دیکھیے، جین کے پاس میں دیکھو، سکھوں کے پاس میں دیکھو، بدھسٹ کے پاس میں دیکھو، ان کے پاس میں اپنے اسکول و کالجز ہیں۔ ہم یہ تو طعنہ دیتے ہیں کہ فلاں اسکول میں رامائن پڑھائی جاتی ہے، اور فلاں میں مہابھارت پڑھائی جاتی ہے، اور فلاں میں بھگوت گیتا پڑھایا جاتا ہے۔ بھائی ان کی اسکول ہے، وہ جو چاہے پڑھائیں، وہ رامائن پڑھائیں، بھگوت گیتا پڑھائیں، وہ جو چاہے پڑھائیں، وہ کوئی بائبل پڑھائیں۔ کیا ہم نے اس تعلق سے فکر کی، سوچا کاش کہ ہمارے پاس میں اپنے اسکول ہوتے تو ہمارے بچے وہاں جاتے؟ تو اس تعلق سے یہ اہم پیغام ہے، اور انشاءاللہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد میں انجمن جماعت عادلہ ہند کے پلیٹ فارم سے ان تینوں اہم حساس مسئلے کے اوپر کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔
اور آپ حضرات سے اہم مشوروں کی بھی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازیں اور اپنی نیک دعاؤں میں بھی رمضان المبارک کے ساعتوں میں بھی ہمیں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد میں انجمن جماعت عادلہ ہند کے پلیٹ فارم سے ان تینوں چیزوں کے لیے، میڈیا ہاؤس کے لیے اور اسکول و کالجز کے لیے اور اسلامک ہاسپٹل کے لیے، ان تینوں مدعوں کے اوپر، ان تینوں باتوں کے اوپر انشاءاللہ العزیز ان کو زمینی استر پر اور زمینی کاز پر ان کو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بس آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہیں، یہ اہم پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانا تھا۔ اس تعلق سے جو بھی ماہر ہیں، کوئی ڈاکٹری لائن سے ماہر ہے، اسکول و کالجز کی لائن سے ماہر ہے، میڈیا کی لائن سے ماہر ہے، وہ ہمیں ضرور انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں۔ ان کی مشوروں کی بھی ہمیں ضرورت ہے، ان کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی عزت آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔